بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے عشاء کی نماز کا وقت بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک جاتا ہے. دوسری بات کہ عشاء کی نماز کا مستحب وقت کون سا ہے. حاضرین و ناظرین، اگر آپ ہمارے دروس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ نے یہ بات سن لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے. جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اب چونکہ مغرب کے وقت کے اختتام پر اختلاف ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دی ہیں. اب شفق کے بارے میں اختلاف ہے. صاحبین کا قول یہ ہے کہ شفق سے مراد حمرت ہے، یعنی سرخی ہے، اور جیسے ہی دن کی سفیدی ختم ہوتی ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد پھر بادلوں پر مغرب کی جانب سرخی آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں تک مغرب کا ٹائم ہے. امام سے فرماتے ہیں شفق سے مراد بیاض ہے، یعنی سفیدی ہے. اس سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، اس سفیدی کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سفیدی کے ختم ہونے پر مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو حاضرین ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عشاء کے وقت کے متعلق حدیث لاتا ہوں، اور عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے. سنیے حدیث جبرائیل ہے. جس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو امامت فرمائی، اسے کہتے ہیں حدیث جبرائیل. مشہور حدیث ہے، تقریباً بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، موجود ہے. آپ ذرا اس حدیث کو دیکھیے. حدیث جبرائیل کے الفاظ یہ ہیں: وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. یہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی. اب شفق غائب ہو گئی، اس کے بارے میں وہی تفصیل ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے ہم نے عشاء کی نماز کب پڑھنی ہے. ہم نے عشاء کی نماز سفیدی ختم ہونے کے بعد، جو بادلوں پر سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، چونکہ احناف کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سفیدی تک مغرب کا ٹائم جاتا ہے. جیسے ہی یہ سفیدی ختم ہوگی، اس سفیدی کے بعد پھر عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو مراد رہتے ہیں شفق سے مراد بیاض ہے، یہی سفیدی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شفق کے غائب ہونے کے بعد، یعنی سفیدی کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اتفاقی ٹائم ہے، اس کو صاحبین بھی مانتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. صاحبین سے مراد یہ دو حضرات ہیں، تو یہ بھی اس وقت کو مانتے ہیں. تو ہمیں اتفاقی رائے لینی ہے، چونکہ ہم اتفاق کے داعی ہیں، اتفاق کا دعویٰ کرتے ہیں. اختلاف کو ہم نہیں لیتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امت کے اندر اتفاق ہو. تو الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر فقہ حنفی رائج ہے. تو احناف کے ہاں عشاء کا وقت سفیدی ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. کب تک جاتا ہے، ذرا اس کے متعلق بھی آپ حدیث سن لیجیے. عن عبید بن جریج انه قال لابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما افراد صلاة العشاء قال طلوع الفجر. یہ حدیث شرح معانی الاثار کے اندر موجود ہے، باب مواقیت الصلاۃ. حضرت عبید بن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عشاء کا آخری وقت کون سا ہے؟ فرمایا طلوع فجر. قال طلوع الفجر. اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا ابتدائی وقت شفق کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کا انتہائی وقت وہ طلوع فجر تک جاتا ہے، یعنی صبح صادق تک. صبح صادق سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو گویا اس نے ادا ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا وقت ہے. اب ہم چلتے ہیں
دوسرا کہ اس کے اندر مستحب وقت کون سا ہے، عشاء کا مستحب وقت کون سا ہے، افضل وقت کون سا ہے، آپ ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف رات تک مؤخر کریں۔ ایک بات، اور دوسری حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ دیکھیے، عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر فرمایا نصف رات تک۔ حاضرین و ناظرین، آپ دیکھیے عشاء کو آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ظاہر بات ہے رات کا ابتدائی حصہ سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب سے لے کر آپ تک یا 9:30 تک یہ اس کا ایک حصہ بنتا ہے، اور 9:30 10 سے لے کر آگے 12 بجے تک یہ اس کا جو ہے دوسرا حصہ بنتا ہے، اور 12 سے لے کر یعنی 1 سے لے کر آپ 3 4 تک اس کا تیسرا حصہ شمار کر لیں، تو گویا آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی ابتدا اس کی مغرب سے شروع ہوتی ہے اور اس کا پہلا حصہ وہ 9:30 10 تک جاتا ہے، تو گویا آپ 9:30 10 سے پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ الحمدللہ آناف اپنی عشاء کی نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے چونکہ گرمیوں اور سردیوں میں ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اب چونکہ سردیاں چل رہی ہیں رات کے ابتدائی حصے میں جو ہے عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف رات تک بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو عشاء کی۔ آگے جو ہے فرمایا کہ اس کا آخری وقت اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر دی ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، آپ نے جان لیا ہم نے حنفی نماز کو مدلل بیان کیا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک۔ الحمدللہ ہر جز کو ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اوقات نماز آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آناف اپنا جو نماز پڑھتے ہیں یہ وقت کے اندر پڑھتے ہیں، جن اوقات میں آناف اپنی نماز پڑھتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے، یہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ فقہ قرآن کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے، ہم بھی حدیث کو لے کر اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں، نماز جو ہے پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فقہ لکھی ہے یہ عین حدیث کے موافق ہے اور عین قرآن کے موافق ہے، فقہ حدیث اور قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آناف کی جو نماز ہے یا آناف جن اوقات میں نماز پڑھتے ہیں ان کے یہ اوقات بالکل حدیث کے خلاف ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آپ نے سن لیا ہوگا کہ آناف کی جو نماز ہے وہ بالکل عین حدیث کے موافق ہے۔ آناف جو نماز پڑھتے ہیں وہ وقت کے اندر پڑھتے ہیں، مسنون وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل معروف صدقہ، کہ ہر اچھی بات کسی کو بتانا، شیئر کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو جس طرح آپ اپنی نمازیں میرے بیانات کو سن کر آپ اپنی نمازیں درست کر رہے ہیں، تو اسی طرح یہ میرے بیانات آگے کسی دوست کے پاس جائیں گے تو وہ اگر کنفیوز ہوگا کہ کس وقت ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم عصر کی پڑھنی چاہیے اور مغرب کس ٹائم پڑھنی چاہیے، عشاء کی نماز کس ٹائم پڑھنی چاہیے، تو وہ کنفیوز ہوگا۔ جب یہ بیانات سن لے گا حدیث کی روشنی میں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کو پہنچے گا اور آپ کا اجر مجھے پہنچے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔